اور آج اس کا دوسرا روز تھا، جو 4 روزہ یہ دوسرا جو ریویو ہے اس کا اجلاس ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سو فار نتائج ہمیں نہیں پتا کہ ایونچولی کیا نکلتے ہیں. ایٹ لیسٹ دس گورنمنٹ از ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو دورہ تھا وہ بڑی دیر سے پینڈنگ تھا. یہ جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا کہ ٹیک گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ 30 جنوری تک مشن پاکستان آ جائے. لیکن آئی ایم ایف کا فیصلہ یہ تھا کہ جب تک نئی حکومت نہیں بن جاتی اور خاص طور پر جب تک نئے وزیر خزانہ کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنا مشن پاکستان نہیں بھیجیں گے. آپ کا اس بات کا آپ اندازہ سے لگا لیجئے کہ جب کیبنٹ نے اوتھ لیا اس کے فوری بعد یہ خبر پھر آئی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ویلنگ ہے پاکستان میں اپنا مشن بھیجنے کو. 13 مارچ کو وہ پاکستان ہے اور 14 سے اپنی جو ٹاکس تھی وہ سٹارٹ ہو گئی. اس سے پہلے حکومت نے 13 مارچ میں سے ڈیٹ شیئر کی ہوئی تھی. آئی ایم ایف اس کو کنفرم نہیں کر رہا تھا. تو اس ہفتے کی 2 میجر ڈیولپمنٹس اگر آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کا وزیر خزانہ نہ بننا، دیٹ واز دا میجر ڈیولپمنٹ، اور دوسرا ان کے وزیر خزانہ نہ بننے کے فوراً بعد آئی ایم ایف کا مشن کا پاکستان آ جانا. تو سٹارٹ تو انہوں نے لے لیا ہے. سٹارٹ پازیٹیو بھی لگ رہا ہے مجھے. اس دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایسا کوئی جو یہ والا جو ریویو ہے ایٹ لیسٹ اس میں مجھے بڑی کوئی آبسٹیکل نظر نہیں آ رہی. اور ہوپ فلی منڈے کو سٹاف لیول ایگریمنٹ اناؤنس ہو جانا چاہیے اور پاکستان کو اس کے بعد جب بھی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے 12 اپریل سے پہلے $1.1 ارب کی جو قرض کی قسط ہے وہ بھی مل جانا چاہیے. یہ تو جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے، فائنانس منسٹری نے بھی اس جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آنے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم نے تمام جو بھی بینچ مارکس تھے یا جو بھی شرائط تھیں آئی ایم ایف کی وہ پوری کر لی ہیں. اور اصل میں جو اب سوال ہے آبویسلی کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا، بقیہ $1.1 ارب ہمیں مل بھی جائے گا. اصل جو سوال ہے کہ ہمیں جو اس کے بعد بھی ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے. اور اس پروگرام کے یا اس ملاقات کے اندر ہی ڈو یو تھنک کہ کچھ نہ کچھ اس کے کانٹورز جو ہیں یا ایک ڈائریکشن جو ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے یا بات ہوگی؟ محمد اورنگزیب صاحب سے ہماری اس ہفتے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے یہی سوال ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ والا جو جائزہ مشن ہے اس میں تو مینلی جو فوکس ہوگا وہ $1.1 بلین ٹرانچ کے اوپر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ اگلے پروگرام کا جو ایک براڈر ایک بلو پرنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر جو تفصیلی بات ہوگی بقول وزیر خزانہ کے جب نیکسٹ منتھ یہ لوگ واشنگٹن جائیں گے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، دیر از اے پاسبلٹی اس کی سائڈ لائن پہ بھی بات ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. یہ جو ابھی جتنا بھی ریویو ہو رہا ہے، جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں جب نمبر شیئر ہو رہے ہیں تو اس میں یہ والے نمبرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوں گے. اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے اور ایونچولی میں نے پہلے بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کیا کہ اگلا جو بجٹ ہوگا اس کے آس پاس جو ہے آپ کا وہ جو اگلا پروگرام ہے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کی بھی سٹوری ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کو ری اوپن کیا جائے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ 2010 میں جو یہ این ایف سی ایوارڈ آیا تھا جس کے تحت سبسٹینشل انکریز ہوا تھا جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے جو نیشنل ایکسچیکر سے. تو یہ تو obviously اس پروگرام کا تو وہ حصہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے that will be part of the next program. یہ جو اس اسٹیج کے اوپر کوئی نئی شرط نہیں آنے والی کیونکہ جو جتنی بھی کوئی 25 یا 26 ان کی کنڈیشنز تھیں جس میں آپ کی کچھ ہارڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے، پھر کنٹینیوس پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے بعد اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں، انڈیکیٹو ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ تقریباً تمام حکومت پاکستان نے ان کو مکمل کر لیا ہے. اور سوائے ایک کو چھوڑ کر جو نہیں بھی کمپلیٹ ہوا تھا وہ اس کی کوئی اتنی ایز سچ امپلیکیشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وزارت خزانہ اس دفعہ اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ انہوں نے مشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو مذاکرات ہوئے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے جتنے بھی اہداف ہیں آئی ایم ایف کے حاصل کر لیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ جلد اگلی قسط کی منظوری دے دے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز بڑی ایک سٹرینج ہوئی. کل جب پہلی ملاقات ہوئی، اوپننگ سیشن ہوا بٹوین دی پاکستانی اتھارٹیز اینڈ دی آئی ایم ایف ٹیم، اس میں آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کی طرف سے ایک انہوں نے اس چیز پہ آبجیکشن کیا کہ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا کہ تمام چیزیں ٹھیک ہے اور ہم اب وہ جو ریویو وہ مکمل ہو جائے گا. یہ ایک اچھا خاصا ایک امبیرسنگ سچویشن بنی. میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد وزارت خزانہ تھوڑی سی وہ ایک بیک فٹ کے اوپر ضرور گئی. بٹ میرا یہاں پہ نہیں، مثلا پروسیس ہوتا کیا ہے کہ اگر دیکھیں بینچ مارکس ہیں، باقی چیزیں آپ نے پوری کر لی ہیں، تو اگر گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے اور آئی ایم ایف ٹو این ایکسٹینٹ اسے اگری کرتی ہے تو آئی ایم ایف کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ آئی ایم ایف یہ چاہ رہی تھی کہ آپ پری جج کر رہے ہیں جو
ریویو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا, جب ہم انڈورس کریں تو تب آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ IMF کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب اناؤنس ٹارگیٹس ہیں, یہ میرے سامنے یہ 2 ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان ٹیبلز کے اوپر جو ان کے ٹارگیٹس ہیں, جو نمبرز ہیں وہ دیے ہوئے ہیں, اور آگے اس کا سٹیٹس دیا ہوا ہے. اب اگر سٹیٹس کے اندر اچیومنٹ آ رہا ہے, اور بہت سارے ایسے نمبرز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیلی اناؤنس کر چکی ہے, تو اس کو ایک پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے اناؤنس کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ IMF ہر چیز کے اندر گھستا جا رہا ہے. اتنی مائکرو مینجمنٹ کرنے کی IMF کو بالکل بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ حکومت پاکستان کا پروگیٹو ہے, وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے سکتی ہے حکومت. یہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں, اور ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر ان ٹاکس کو سٹارٹ بھی کرنا چاہیے. اس قسم کے اعتراضات کر کے IMF جو ہے نا, اس کی اپنی جو گڈ ول ہے وہ خراب ہوگی. اتنا مائکرو مینج کرنے کی میرے خیال پاکستان کو ضرورت نہیں ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. یہ وزارت خزانہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے IMF سے کہ یہ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. ہم بھی اپنے خیر ذرائع سے خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اکثر ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ جو خبر ہے نہ کریں, 2 دن رک جائیں, 4 دن رک جائیں, IMF پہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے. اتنا میرا خیال ہمیں IMF کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نے یہ تو چلے مائکرو مینج والی بات ہوگی, بٹ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سجیشن اب آ رہی ہے IMF کی طرف سے کہ NFC والے معاملے کو ری اوپن کیا جائے. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے, آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر ایوری بڈی نوز کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اعتراضات ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 10واں NFC ایوارڈ ہوا تھا, اس کے بعد ہی 2010 میں جب ہوا تھا, تو اس کے بعد ہی یہ بگاڑ شروع ہوا ہے, ہمارا ڈیٹ بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ ریسورسز تو آپ نے ٹرانسفر کر دیے صوبوں کو, اور وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں. اس کے بعد آئی تھنک کئی پرائم منسٹرز, ایون شاید خاقان عباسی, آئی بلیو ہی آلسو ہیڈ اے سملر اوپینین کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. تو اب IMF بھی یہ بات کہہ رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے, اور وہ کیوں کہہ رہا ہے, گیون دا فیکٹ کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اور پیپلز پارٹی ابھی بھی سمجھتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم اور یہ جو NFC ایوارڈ تھا 2010 کا, یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے اس پہ مختلف ویوز ہیں. مینلی جو PTI ہے اور PMLN ہے, ان دونوں کا جو موقف ہے وہ سیم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی اس کے اوپر سیم ہے. جو اکانومسٹ ہیں ان کا بھی وہی موقف ہے جو IMF ہے. IMF نے کل بیسیکلی کہا کیا ہے, IMF نے کل یہ کہا ہے پاکستان کو کہ آپ کا جو فسکل توازن ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے, صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور ان کے پاس رسپانسبلٹیز کم ہے, تو بہتر ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے اس کو آپ ایک دفعہ ریویو کر لیں. اس کے جواب میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ان کو کہا گیا کہ یہ آئینی طور پر پروٹیکٹڈ ہے, اس طریقے سے ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے, کیونکہ آئین کے اندر یہ گارنٹیڈ ہے کہ جو بھی شیئر ہے اسے کم نہیں ہو سکتا انٹل کہ جو خود وہ ساری پارٹیز بیٹھے اور نیگوشیٹ کریں, پھر آئین کے اندر ترمیم آئے گی. تو میرے خیال پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے, جسٹ فار دا سیک آف میموری, کہ 2010 میں جو نیشنل فائنانس کمیشن تھا اس کے تحت 4 صوبوں کو کامران پیسے ملتے تھے, جو جتنا بھی وفاق ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کا 47.5%. اس کو بڑھا کر انہوں نے کر دیا 57.5%. صوبوں کو اب 57.5% ملتا ہے, اور باقی جو 42.5% ہے وہ وفاق کو ملتا ہے. جو وفاق کا بھی 42.5% ہے, اس میں وفاق نے جو گلگت بلتستان ہے اس کا خرچہ کرنا ہے. پہلے جو فاٹا کا ایریا تھا وہ مرج ہو گیا, ابھی بھی اس کو کچھ پیسہ جا رہا ہے, اس کا خرچہ کرتی تھی وفاق. پھر اس کے وار آن ٹیرر کا تو سیپریٹ تھا, وہ ڈیجیٹل پول میں سے نکل جاتا تھا. تیسرا جو خرچہ پھر آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کا, تو ملا کے تقریباً 60% جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا وہ صوبوں کو یا اسپیشل ایریاز کو چلا جاتا تھا. وفاق کے پاس بچتا تھا صرف 40%, آج بھی 40% بچتا ہے. اس 40% سے اس نے پورے پاکستان کو چلانا ہے, وفاقی حکومت کو چلانا ہے. دفاع کا سارا خرچہ وفاق کے اوپر ہے. دفاع کے علاوہ جو سب سے بڑا جو انٹرسٹ کاسٹ ہے قرضوں کے اوپر, وہ وفاق کے ذمہ ہے. پھر کچھ ایسے خرچے وفاق نے اپنے ذمہ لیے ہوئے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے, جس میں آن ٹاپ آف دیٹ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تقریباً 470 ارب روپے کا ہے. جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ جتنا بھی اس کا 1/3 ان پروجیکٹس کو دیا گیا جن کی نیچر ہی صوبائی ہے. پھر کوئی وزیر اعظم آتا ہے وہ ہیلتھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی وزیر اعظم آتا ہے وہ لیپ ٹاپ لے کے آ جاتا ہے. تو یہ سارے وہ خرچے ہیں جو وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم صرف 7 ماہ کا بھی نمبر لے لیں, پچھلے پروگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا, 7 ماہ میں قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے کامران وہ تھی تقریباً 4660 ارب, اور جو وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن تھی اس سے یہ تقریباً کوئی 200 ارب 220 ارب روپیہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی اس سے زیادہ تھی. تو باقی ملک کیسا چلا, ہمیں صرف چند ایک نمبرز بتا دیتے ہیں ناظرین کو کہ جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ 2010 میں ہوا اس سے پہلے صوبوں کو کتنا پیسہ جاتا تھا اور پچھلے 13 سال میں وہ بڑھ کر کتنا ہو گیا. 2010 میں جو 4 صوبوں کو وفاقی حکومت نے جو پیسہ دیا, جو ٹیکسز میں ان کا آئینی طور پر شیئر تھا, وہ تھا
43 अरब रुपया। ये जो 643 बिलियन है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा 325 अरब रुपया पंजाब को गया, 198 अरब रुपया सिंध को, केपी को 80 अरब रुपया और बलूचिस्तान को 40 अरब रुपया। इसमें ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 14 ईयर्स जो इंक्रीज आया, जो इस साल के जो नंबर्स हैं जो बजट में है, इस साल सूबों को पैसा जाएगा 5400 अरब रुपया। इसमें तकरीबन आप कह सकते हो 740% का इजाफा हुआ है पिछले 14 साल में। जो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो बलूचिस्तान का है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखते हैं या उसमें परसेंटेज में भी देख लेते हैं, बलूचिस्तान जो 40 अरब रुपया ले रहा था आज से 14 साल पहले, आज उसका शेयर है 495 अरब रुपया। ये इसमें कुछ तकरीबन 1140% इंक्रीज है। और इसमें एक जो बहुत बड़ी वजह बलूचिस्तान के शेयर में इंक्रीज की है कि जितना भी एफबीआर का जो टैक्स का हदफ अनाउंस होता है, इकट्ठा नहीं होता, उसका जो हदफ होता है उसके में से जो बलूचिस्तान का जो भी आईनी तौर पर एक हिस्सा है वो उसको हदफ के मुताबिक मिलता है, एक्चुअल एफबीआर की कलेक्शन के मुताबिक नहीं मिलता। अगर एफबीआर की कलेक्शन किसी साल में 500 अरब रुपया भी कम हुई है तो जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का शेयर है वो कम नहीं किया गया, उनको ये एनएफसी के तहत दिया गया। केपी का जो शेयर था 80 अरब रुपया, वो बढ़कर इस साल तकरीबन हो गया है 895 अरब रुपया। इसमें भी 1000% का इजाफा है। सिंध को 198 अरब रुपया मिला था इसे 14 साल पहले, आज उनको 1345 अरब। पंजाब का 325 अरब रुपया था, आज उसका शेयर है तकरीबन 2663 अरब रुपया, ये जो इस माली साल के लिए है। तो ये जो जितना इजाफी पैसा सूबों को गया, क्या सूबों ने ये जो पैसा है ये सही तरीके से खर्च किया? क्या सूबों के अंदर हेल्थ के, एजुकेशन के और दूसरे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आपके इंडिकेटर्स है उसमें कोई बेहतरी आई? ओवरऑल अगर आप देखें जितना पैसा सूबों को गया उतनी वहां पे बेहतरी नजर नहीं आई। कामरान, नुकसान क्या हो इतना ज्यादा पैसा जाने का? सूबों ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया, सूबों ने हेलीकॉप्टर्स खरीदे, सूबों ने गाड़ियां खरीदी, उन्होंने नई पोजीशंस क्रिएट की, कई तरह के उन्होंने अलाउंसेस किए। अब हालत यह है कि सूबे जो पाकिस्तान के हैं वो अमीर हैं और जो वफाक है वो गरीब है। सूबे अपने बजट से वो अंडर द IMF डील वो obliged हैं इस चीज के कि उन्होंने एक मखसूस रकम अपने बजट से सेव करनी है ताकि ओवरऑल जो बजट का खसारा है उसको कम दिखाया जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है जो मैं नंबर शेयर कर रहा हूं उससे अब ये बहुत सारे हलकों में ये बात, मैं सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, जो वो थिंकर्स जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मसला अब क्या है? मसला यह है कि आइन के अंदर जो 18वीं तरमीम आई थी उसके तहत यह भी इंश्योर कर दिया गया कि ये जो 57.5% हिस्सा है सूबे का, ये इससे कम नहीं हो सकता। ये बढ़ तो सकता है, बढ़ने के लिए कोई एनएफसी अवार्ड के तहत वो कम नहीं हो सकता। अब इसमें जो एनएफसी अवार्ड में देखें ना, एनएफसी अवार्ड तो आप कभी भी निगोशिएट कर सकते हैं, 2015 में खत्म हुआ हुआ है। तो अगर निगोशिएट करते हैं इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर फैसला ये हो कि इसको कम करना है तो खुद ब खुद कम नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको आइन में तरमीम करनी इसमें एक जो चीज़ है, देखें ये बिल्कुल बात ठीक है, आइडिया इसमें यही था कि विफाक अपने खर्चे कम करे और जो रियल जो इकोनॉमी है, जो पावर भी हो और पैसा भी ट्रांसफर किया जाए सूबों को और सूबे फिर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चंद साल पहले ये डिस्कशन की थी कि विफाक ने ये भी एग्री किया था कि जब एनएफसी अवार्ड हुआ था 2010 में कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो हर साल 1% उसमें इजाफा किया जाएगा। आज अगर आप देखें 2010 में गालिबन हमारी 8-9% थी, कितनी थी उस वक्त? कोई इतनी 8.5% हो गई। चलें उसको 14 साल हो गए हैं, तो अगर आप कह लें कि 1% ना भी बढ़ती, आप कह लें कि आधा % बढ़ जाती, मीन के 14% के बजाय 7% अगर इजाफा होता, तो आज अगर हम 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो होती, तो डोंट यू थिंक के विफाक के पास भी पैसा होता और ये वाले इश्यूज ना होते? तो कहीं ना कहीं कोताही तो विफाक की से भी बात ठीक है आपकी। जो ये इसका जो आइडिया यही था कि जो 10% इजाफी वसाइल सूबों को गए ये कॉम्पनसेट होंगे अगले 5 साल में, 2015 तक हर साल टैक्स टू जीडीपी रेशो में 1% इजाफा होगा। ये एग्रीमेंट का हिस्सा था। इजाफा किसने करना था? वफाक ने करना था, और इसके साथ सूबों ने भी तो करना है ना। इस वजह ओवरऑल पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ओवरऑल टोटल को 10% है, उसमें सूबे का जो शेयर है वो 0.7% है। 9.29 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो ये एक एनॉमली है, लेकिन अगर वो हिस्सा उनका नाज़िल इजाफा भी होता, टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपकी इजाफा भी इसमें इजाफा होता, तो हमारा जो कर्जों का बोझ है उतना ना होता जितना आज है। इसके बावजूद भी इजाफी पैसा फिर उसी लिहाज से सूबों को जाना था। अब वफाक के पास भी उस तरीके से एक इंसेंटिव नहीं है जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इजाफे करने का। यही वजह है कि अब जो वफाक है वो इनोवेटिव तरीकों की तरफ चला गया। जैसे
पेट्रोल के ऊपर अब सेल्स टैक्स नहीं है, क्योंकि अगर पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स होता है तो उसका एक हिस्सा वो सूबे को जाता है। पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी लगाई गई है 60 रुपए फी लीटर, उसका मकसद ये है कि सारा पैसा वो वफाक के पास रहे। बहरहाल ये इनोवेशन करने की कोशिश की गई है, खर्चों वाली साइड पे भी करने की कोशिश की गई, कामयाबी नहीं हुई। रेवेन्यू वाली साइड पे कुछ जगहों पे हुकूमत कामयाब जरूर रही है, बट देयर इज अ नीड नाज़रीन कि ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है इसको अब रिव्यू करने की जरूरत है, इरिस्पेक्टिव कौन गवर्नमेंट में है कौन नहीं, क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है या नहीं करती, इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस को बिल्ड करने की जरूरत है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की क्या उनकी एम्बिशंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, अब इसमें कोई शक नहीं है। और इसहाक डार साहब जैसे शहबाज कह रहे थे कि बड़ी हाईलाइट यही है कि इसहाक डार यकीनी तौर पर काबीना का हिस्सा तो हैं लेकिन वज़ीर ख़जाना नहीं है। तो एक तो ज़ाहिर है कि आप का एक व्यू था कि जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं पॉलिटिकली बंदा होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए, बट नाउ एक टेक्नोक्रेट जो हैं उनको बनाया गया। और अच्छी चीज़ ये है कि फुल फ्लैज उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, ये नहीं है कि स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र, कि उनके पास फुल अथॉरिटी है। इंटरेक्शन भी हुई है जर्नलिस्टों से, अदरवाइज भी उन्होंने कुछ इंटरेक्ट किया है। तो अभी तक का क्या जनरली उनके बारे में फीडबैक है? एटलीस्ट व्हाट आई हर्ड, लोगों का ये कहना है कि ही हैज सेड ऑल द राइट थिंग्स सो फार। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा भी उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, फिर बाद में जियो के एक प्रोग्राम में भी गए शाहजेब खानजादा के, वहाँ पे भी जो बात उन्होंने की तो लग रहा है कि बंदे को समझ है चीज़ों की, मतलब उनकी जो टेक्निकल साइड है वो साउंड लग रही है। एफबीआर में भी उनके जो कुछ इजलास हुए वहाँ पे भी उन्होंने जो बातें की वो बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस थी। और जहाँ पे एफबीआर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश की कुछ नंबर्स में, कुछ जगहों पे अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करने की, कुछ और उन्होंने कोई 5000 नहीं, उन्होंने कहा जी जो हमें वो पोजीशन चाहिए, नहीं तो नहीं, मतलब जो खाली सीटें पड़ी उनको फिल कर दें, कुछ और बजट दे दें। तो उसका उन्होंने जवाब कहा कि इसका हल जो ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने का नहीं है, टेक्नोलॉजी को के जरिए आप, इसका मतलब ये कि बंदे को समझ है वो क्या काम करना चाहता है। हमने लास्ट प्रोग्राम में यही बात की थी कि अगर अपनी ये नेशनैलिटी छोड़ देते हैं, ये डच नेशनल थे उस दिन तक थे जब तक इन्होंने ओथ लिया कैबिनेट का, तो ये एक बेहतर होगा क्योंकि ये एम्पावर्ड एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अगर वो एसएपीएम या एडवाइजर आते उस तरीके से फुली एम्पावर्ड ना होते, कैबिनेट की कमेटी या प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते या शायद इसहाक डार साहब चेयर कर रहे होते। तो इस सारी सूरत हाल में उनका बेहतरीन फैसला है, उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी है, अब वो पाकिस्तानी नेशनल है और यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो आई फाउंड हिम प्रोडक्टिव पर्सन। उनको चीज़ों को वो बहुत ओपन लेते हैं, उनका कोई उनका कोई टनल विजन उनका नज़र नहीं आया। क्या कुछ वो नया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट हैज़ टू बी सीन। कुछ हम उनके ऊपर कंप्लीट उनको इस चीज़ के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते। बातें जो उन्होंने की उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हों, चाहे वो आईएमएफ का प्रोग्राम हो, उसी को वो लेके आगे चलेंगे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। उनके ख़ास तौर पर जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की उनसे डिस्कशन के दौरान, दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी लो है, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमें स्टेबलाइजेशन को डीप करना है। ये बात बड़ी अहम थी। जो गलती साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने की थी कि जब आपकी इकॉनमी स्टेबलाइज हुई, जब हफीज शेख ने उसको स्टेबलाइज कर दिया और वहाँ पे इमरान खान साहब ने उनको तब्दील करके शौकत तरीन को लिया और शौकत तरीन ने खर्चा करने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप फिर उसी दलदल में फंसना शुरू हो गए जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे कि जो ग्रोथ आएगी वो ग्रेजुअल आएगी, विच शुड बी द केस राइट नाउ। दूसरी जो बात उन्होंने की महंगाई के हवाले से कि उनका जी बिल्कुल महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये वाली भी जो चीज़ है ये स्टेबलाइजेशन के थ्रू ही आएगी। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिस्कल कोई एक्सपेंशन करने वो नहीं जा रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ों को वो ऐसी करने नहीं चाह रहे जो मसलन अगर वो ग्रोथ भी चाहते हैं तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ, और वो ग्रोथ जो कंजम्पशन लेड ना हो बल्कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट लेड हो, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि एक तो दबाव भी होता है, थैंकलेस किस्म की जॉब है वज़ीर ख़जाना की कि आप पर दबाव होता है कि आपने लोगों को रिलीफ देना है, और रिलीफ देने के चक्कर में फिर आप अपने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उससे हट जाते हैं। तो इस हवाले से आई थिंक डू यू थिंक ही इज़ क्लियर कि अगर ग्रोथ होनी है तो, लेकिन इस तरह से नहीं कि एकदम से आपने खजाने जो है ना वो खोल देने और ग्रोथ की तरफ चल पड़ना है और उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम। देखिए उनको एक और जो चैलेंज, वो ठीक है उनकी ये अप्रोच है, अभी तक ये लग रहा है कि वो कोई स्टिमुलस देने की कोशिश नहीं करेंगे।
وہ ایک گریجول پاتھ لیں گے, اور آئی ایم ایف کے وہ پروگرام کے اوپر بڑے کلیئر تھے. انہوں نے نہ صرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے لینا ہے بلکہ اس دفعہ لمبی مدت کے لیے اور بڑا پروگرام لینا ہے. بڑے سے مراد ان کی یہ کوئی اس کا لون کا جو سائز ہوگا وہ اس دفعہ بڑا ہوگا. اور یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ لارجر اور لانگر پروگرام, تو یوزلی تو 3 سال کا ہوتا ہے, تو کیا آپ 4 سال بھی ہو سکتا ہے, 3.5 سال 4 سال ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ شاید نہ جائیں. اور اماؤنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اماؤنٹ کتنی ہے. اگر تو یہ $6 بلین ہی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے افیکٹو پروگرام ان ٹرمز آف سائز نہیں ہوگا. ہماری جو سالانہ ضروریات ہیں وہ $25 ارب سے زیادہ ہیں, جس میں سے $12 سے $14 ارب کے رول اوورز ہو جاتے ہیں, باقی آپ کو نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب پاکستان آئی ایم ایف کی اتنی سخت شرائط مانتا ہے تو میرا نہیں خیال, اور یہ بات ہم نے اس دن کو کہی بھی, کہ اگر آپ کو $6 ارب آئی ایم ایف ہی دیتا ہے نیا قرضہ, تو پھر آپ کو سوچیے گا کہ آپ کو اتنا ہی قرضہ لینا چاہیے پھر, یا کوئی اور آپشن بھی کنسیڈر کرنی ہے. اس کی وجہ کامران یہ ہے کہ آپ $6 ارب آئی ایم ایف سے لیں گے اوور پیریڈ آف 3 ایئرس, $2 ارب سالانہ ہے. آپ کو ورلڈ بینک کی علیحدہ منتیں کرنی ہے, آپ کو ایشیائی ترقیاتی بینک کی علیحدہ منتیں کرنی ہے, آپ کو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چین کی علیحدہ منتیں کرنی, ان کی علیحدہ سب کی شرائط ماننی ہے. تو اگر آئی ایم ایف ہم سے بہتر ڈیل کرے اور اس کی جو بھی شرائط ہوں وہ بات کی بات ہے, اور ہمیں ایک بڑا سائز دے پروگرام کا, تو ہمارے لیے امپلیمنٹیشن زیادہ آسان ہو جاتی ہے, بجائے کہ ہم 3-4 زاویوں کی طرف جائیں, ڈائریکشن سے جائیں اور وہاں سے کوئی پیسہ ریز کرنے کی کوشش کریں. ان کا کامران میرے خیال میں یہ تو ساری اچھی باتیں ان کی لگ رہی ہیں. جو چیلنج ان کے لیے ہوگا کہ یہ کیا جو پاکستان کا قرضہ ہے اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف یہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بینگ اے بینکر, ایچ پی ایل کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اب یہ, یہاں پہ ان کا ایک کائنڈ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ سکتا ہے کہ خود ایک بہت بڑے بینک کو وہ لیڈ کرتے رہے, اور اس بینک کی اچھی خاصی لینڈنگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, بہت ساری فائلز ان کے سامنے آئیں گی, تو یہ ایک ان کا ایک ویک ایریا ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کو احتیاط سے موو کرنا پڑے گا. دوسرا جو ان کا چیلنج ہوگا وہ ہوگا پینشن اصلاحات, اور پینشن اصلاحات اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاری. تیسری چیز جس کا میں نے اس نے خاص طور پر ان کو ہائی لائٹ میں کہا, ان کو میں نے لائٹر ٹون میں کہا کہ اگر مزید کوئی تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکسز میں اضافہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ کیے گا اور آپ نے مانا تو پھر ہماری آپ سے لڑائی ہے. چلیں, اور اس میں ایک اور چیز میں جاتے جاتے ضرور کہہ دوں کہ میرے کچھ جاننے والے تھے, 2 روز پہلے ایک نجی محفل میں کسی افطار ڈنر پہ وہ موجود تھے, اور اورنگزیب صاحب کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی. تو اوور آل ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا ایک پازیٹیو ویو ہے. انٹرسٹنگلی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے, وہ بھی انڈورس کر رہے تھے کہ اپیرنٹلی جو بندہ ہے وہ تو لائق لگ رہا ہے, لیکن تحریک انصاف کو اس بات کا دکھ تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں, حالانکہ اعتراض وہ اس بات پہ نہیں کر رہے ان کی کمپٹنس کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتخاب غلط ہے کہ کس گورنمنٹ کو انہوں نے جوائن کیا. بہرحال لیٹس سی, اٹ از ٹو ارلی. جب یہ ڈیلیور کریں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ اب اسحاق ڈار صاحب تو وزیر خزانہ نہیں ہے, وزارت خارجہ میں وہ کیا کر رہے ہیں, جو 2-4 دن ان کے گزرے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف محمد اورنگزیب صاحب نے بطور وزیر خزانہ کا چارج سنبھالا, تو دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب باقاعدہ طور پر انہوں نے چارج سنبھالا وزیر خارجہ کا. اور دو کہ وزیر خارجہ ایک چھوٹی پوزیشن نہیں ہے, اوبیسلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اٹ از این امپورٹنٹ پوزیشن, لیکن جو اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کو شاید جو پرسیپشن یہی ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا بھی گیا ہے, وزیر خارجہ بنایا بھی گیا ہے, تو وہ اپیرنٹلی شاید ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈیموشن ہوئی ہے. تو شہباز انٹرسٹنگلی جو پہلا دن تھا جب وہ بنے, ظاہر ہے کہ ایک لیکن بیفور یو موو آن, وہ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے دل سے, اور آپ بھی نہیں کر رہے. آپ نے بھی اب ان کو پہلے وزیر خزانہ دیکھیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی ان کو وزیر خزانہ کے روپ میں ہے, تو obviously 1998 سے لے کر 2024 تک ان کا یہ کیریئر. تو جو اب انٹرسٹنگلی جو ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ بطور وزیر خارجہ جب چارج سنبھالا اور وہاں پر ان کو ایک الیبوریٹ بریفنگ دی گئی فورن سیکرٹری اور جو تمام جو ایڈیشنل سیکرٹریز تھے ان کی طرف سے, اور ڈفرینٹ چیلنجز وہ آگے چل کے بتائیں گے وہ کیے. جو انٹرسٹنگ اس میں بات ہے کہ جب ان کی ٹرن آئی, جب انہوں نے انٹریکٹ کیا, جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا وہاں جو انسائڈرز تھے, تو ان کا تمام تر جو فوکس تھا وہ معیشت کے اوپر رہا. انہوں نے جو ٹوئن ڈیفیسٹ ہو, پاکستان کے قرضے ہوں, جو باقی ہمارے مسائل ہوں, اور کچھ لوگوں کے اوپر دیکھیں اکانومی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہے, اور obviously جو فارن آفس کے لوگ ہیں ان کو سرسری تو پتہ ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتی, تو کچھ لوگوں کے لیے وہ باتیں تو ان کے سر سے گزر گئیں. تو انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر اس طرح سے بالکل بات نہیں کی. ہاں, اس کانٹیکس میں ضرور انہوں نے بات کی کہ جو فارن آفس ہے, مطلب تمام وہ باتیں کرنے کے بعد
کہ فورن آفس اپنا رول پلے کرے جو پاکستان کے اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 باتوں کے اوپر زور دیا، ایک تو اکنامک ڈپلومیسی اور دوسرا انہوں نے سرمایہ کاری کے اوپر بات کی. اور یہ تو اپیرنٹلی بے شک وہ پہنچ تو وزارت خارجہ گئے ہیں، لیکن ان کا دل ابھی بھی لگتا ہے کہ وزارت خزانہ نہیں ہے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی جو بھی آپ نے بولا نا کہ وہ جو آپ کے فورن آفس کے آفیسرز تھے ان کے اوپر سے چیزیں گزر رہی تھی، اس سے بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ کتنی آبسلیٹ سروس ہو چکی ہے ہماری فورن. وہ ابھی تک وہ رائل ان کا مائنڈ سیٹ ہے. دنیا کی جو فورن سروسز ہیں ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ اکانومی کی بات کرتے ہیں، تجارت کی بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ان کی فنگر ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے تھی جو پاکستان کے میجر اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. لاسٹ ہم نے کسی ایک پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا ان کی SIFC کو جو پریزنٹیشن تھی فورن آفس کی، اس میں جو ان کے آؤٹ کمز تھے، جو ان کی اچیومنٹس تھی، نمبر آف میٹنگز تھی. یہ نہیں تھا کہ کس ملک نے سے ہم نے کتنی سرمایہ کاری لے کے آئے، کیا وہاں پہ رول پلے کیا، کتنے ہم نے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ریزالو کیے. تو ان اے وے ٹھیک ہے، ان کو اسی قسم کا استاد اور وزیر چاہیے تھا جو ان کو ذرا اکانومی سمجھا دے. گیون دا فیکٹ کہ ابھی بالکل اس وقت جو دنیا میں اب آپ جو بھی آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہ اکنامک ڈپلومیسی ہے پرائمریلی، جو ہے نا اسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیو کرتے ہیں ہر چیز کو. تو یہ اچھی بات ہے اگر اس کو وہ اس میں کرتے ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ ایک بات یہ ہے کہ ابھی جب سے وہ بنے وزیر خارجہ تو ابھی تک تو کیونکہ وہ ایک انفلوئنشل ظاہر ہے کہ ود ان دا PMLN پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، باقی جو PM میٹنگز چیئر کرتے ہیں اس میں بھی موجود ہوتے ہیں. آج بھی انہوں نے بلکہ دفتر خارجہ کے اندر ہی وزارت خارجہ کے اوپر نہیں بلکہ انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس کا اجلاس چیئر کیا جو آؤٹ سورسنگ کرنی ہے ایئرپورٹس کی، اور وہ اجلاس ہوا ہے آپ کے فورن آفس کے اندر. تو ایک میں اس کو تھوڑی سی خبر بھی بتا دیتا ہوں. یہ انہی کے دور کا انیشیٹو تھا PMLN کا، یہ PDM کی گورنمنٹ کا، کہ جو 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں اس میں خاص طور پہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کو انہوں نے آؤٹ سورس کرنا تھا، پرائیویٹ جو کانٹریکٹرز تھے یا اس کے مینیجرز تھے ان کے حوالے کرنا تھا، جس میں قطر کا بڑا انٹرسٹ ہے اور ایک 2 اور کنٹریز کا انٹرسٹ ہے. تو اس کی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس کی آؤٹ سورسنگ ہو جائے گی. کیئر ٹیکرز نے بھی بڑی کوشش کی. تو 15 مارچ آج اس کی بڈنگ کی، اس کی ڈاکومنٹ جو سبمیشن کی تھی جو بڈس کی، وہ لاسٹ ڈیٹ تھی. تو سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خارجہ نے میٹنگ چیئر کی، اور وہ جو ڈیٹ تھی بڈ سبمٹ کروانے کی اس میں 2 ماہ کی توسیع اس لیے کر دی کہ ایک نئی حکومت آئی اب اور انٹرنیشنل انویسٹر کا اس میں انٹرسٹ ہوگا. تو میرا خیال اگر PDM کا کام شروع کیا وہ ان کو PDM 2 میں ختم کر دیں تو ان کو تھوڑا سا. اور ویسے آئی تھنک گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں دیکھیں اکانومی آئی جائے گی، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو اپنا ان کا جو فیلڈ ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس پر فوکس رکھے ہوئے ہیں. اب جو فورن پالیسی کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ جو نئے وزیر خارجہ آئے ہیں تو ان کو جو بریفنگ دی وزارت خارجہ نے اور سینئر اہلکاروں نے 2-3 بڑی باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے بات کی کہ چین کے حوالے سے کہ چین پاکستان کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے چین کا، کیونکہ چین نے ماضی میں پاکستان کی مدد کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہے اور مستقبل میں بھی پاکستان کی مدد کرتا رہے گا. دوسرا اگین جب اکنامک ڈپلومیسی کی بات آتی ہے SIFC کی ہم بات کر رہے ہیں، جو فورن آفس نے اپنا ایک ان پٹ دیا یا ان کو بریف کیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ جب ان سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ڈویبل اور ٹینجیبل منصوبے لے کر کے تو آئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ SIFC ہو یا باقی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ابھی تک اس طریقے کا ہم نے کوئی ایسا جامع پروگرام ان ممالک کے سامنے پیش نہیں کیا جہاں پہ دے فیل فری کہ پاکستان میں آ کے وہ سرمایہ کاری کریں. انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی لیکن کوئی اتنی حوصلہ افزا بات نہیں تھی. یہی بتایا گیا وزیر خارجہ کو کہ فی الحال لگتا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ سکتے ہیں. بھارت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ بھارت نے جو اب امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے جو متنازع شریعت کا قانون ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہے اور قانون ہے کیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2019 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں ترامیم کی گئی تھی کہ بھارت کا جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو قانون تھا اس کے اندر، اور اسے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کا نام دیا گیا تھا. اور وہ بنیادی طور پر قانون تھا کیا، اس میں 3 ممالک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، یہاں پر جو اقلیتیں ہیں نان مسلم یعنی کہ اس میں ہندو ہیں، پارسی ہیں، جینز ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے لیے ایک رستہ یا روڈ میپ دیا گیا تھا کہ وہ کیسے بھارت کی شریعت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس متنازع قانون کی منظوری کے بعد بھارت کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر مظاہرے شروع ہو گئے کیونکہ وہاں پر موجود مسلمانوں نے اسے
اپنے خلاف سمجھا کہ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، اور شہباز اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دہلی کے اندر رائٹس بھی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو پورے بھارت کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک بھی ہوئے۔ پھر اس میں جو بھارت کہتا ہے کہ مختلف وجوہات کووڈ کی وجہ سے یا اس کے رولز نہیں بنائے گئے تھے جو یہ قانون بنایا گیا تھا، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس ہفتے پیر کے روز سے باقاعدہ طور پر اب وہاں پر بھارت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس قانون کے اوپر اب عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر اس کا تھوڑا سا بریفلی بتا دیجئے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا، پہلے کیا اس کے ان کے رولز کیا تھے، کیسے نیشنلٹی مل سکتی تھی کسی فارنر کو، اب کیا ہے؟ دیکھیں بھارت کا جو پہلے جو ایکٹ تھا 1955 کا سٹیزنشپ ایکٹ، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی کہ مذہب کے نام پر، اس میں ایک بڑا کلیئر ایک روڈ میپ تھا کہ اگر آپ 11 سال سے قانونی طور پر اگر بھارت کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ پھر ایلیجبل ہیں کہ آپ بھارت کی شریعت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس قانون میں کیا بنیادی فرق ہے، یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس میں انہوں نے ایک تو یہ ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ 3 ممالک سے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، اگر یہاں سے ہندوز ہوں یا کرسچنز ہوں، جینز ہوں، بدھسٹ ہوں، پارسی ہوں، یہ وہ لوگ جو دسمبر 2014 تک بھارت میں آ چکے ہیں، اور ایون اگر ان کے پاس ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے، وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، تو وہ بھارت کی شریعت کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مسلمان شامل نہیں ہیں، اس میں مسلمان شامل نہیں ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے تو ایون بھارت کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کا اپنا آئین ہے، غالباً ان کا آرٹیکل 14 ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ مذہب کے نام کے اوپر اس طریقے سے آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے۔ اور مطلب انہوں نے دو آبجیکٹو ہیں اس کے اندر، ایک تو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر، بھارت کے اندر نہیں انسیڈنٹ ہوتے، اقلیتوں کے ساتھ آن اینڈ آف انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، تو یہ آپ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ان مسلم ممالک میں جو نان مسلم یا اقلیتیں ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا ان کو ایکسیپٹ کر کے اور مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کر کے، مثلا اگر تو یہ قانون وہ لائے تھے مثلا میانمار میں، آپ کو پتا ہے کہ روہنگیا مسلمان ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے، ان کے لیے انہوں نے یہ فیسلٹی نہیں کی۔ سری لنکا جو تامل جو وہاں پر ہندوز ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں جو موجود ہیں بھارت کے اندر لوگ، ان کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں دے رہے۔ بھوٹان اور نیپال سے بہت سے امیگرینٹس بھارت میں، ان کے لیے فیسلٹی نہیں ہے، تو اسپیسیفکلی صرف مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کرنا ریفلیکشن کا پولیٹیکل اور مذہبی اور اس کا جو اس کو ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ اگین جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت انڈر بی جے پی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہندو راشٹرا، یعنی کہ ایک پیور ہندو میجورٹورین جو ریاست ہے، اس کی طرف یہ قدم ہے کہ جہاں پر جو ہندو جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اور باقی مسلمان جو ہیں وہ کوئی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ اب اس کی جو اس کے اندر جو دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ ایک تو یہ انہوں نے امینڈمنٹ لایا، دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام شروع کیا کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، یہ ایک انہوں نے کیمپین جو آسام سے شروع ہوئی تھی، کہتے ہیں پورے بھارت میں لاگو کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے تمام انلیگل جو امیگرنٹس ہیں ان کو، اور ان کو پھر ڈیپورٹ کیا جائے۔ اب اس کا خدشہ یہ ہے کہ آسام کے اندر یہ جب انہوں نے کام کیا تو تقریباً 20 لاکھ کے قریب ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے، جو کہ بنگلہ دیش سے آئے تھے، اور انٹرسٹنگلی اس میں میجورٹی ہندوؤں کی ہے۔ اب اس کے اندر جو کیچ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہندو ہیں میجورٹی بنگالی ہندوز، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ ہے کہ وہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت تو وہ شہریت حاصل کر سکتے ہیں، بے شک ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں، لیکن جو 5 لاکھ کے قریب انہوں نے مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے، ان کو وہ کریں گے ڈیپورٹ۔ اور یہ وہ کہتے ہیں ایکسرسائز جب پورے بھارت میں ہوگی تو یو نیور نو، کہ وہ خدشہ یہ ہے کہ وہاں پر بھارت میں جو باقی مسلم آبادی ہے اس میں سے کئی لاکھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ تو غیر قانونی طور پر یہاں پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، اور جو پرائم منسٹر مودی کا ابھی تک کا جو ان کا ٹینیور رہا ہے، دوسرا اور تیسرا، وہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ اس کا اپیرنٹلی تو باقی ریاستوں کو بھی نقصان ہے، مسلمانوں کا، اس کا خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان دا لانگر رن، اس کا زیادہ جو نقصان ہے وہ بھارت کو خود ہے۔ بھارت کا ایک جو ان کا ایک تھا کہ جی ایک بہت ہی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ تو ان کا کب سے ختم ہو چکا ہے جب سے پرائم منسٹر مودی نے اقتدار سنبھالا ہے۔ یہ جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ بس رہے ہیں وہ کئی وہاں سالوں سے دہائیوں سے وہاں پہ بس رہے ہیں، جب ان کو یہ ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو
टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली इसका जो मलबा गिरना है वो भारत के ऊपर सबसे पहले गिरना है, उसके बाद किसी और उसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देख लेना, चलें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपको पता है खराब ही हैं। पाकिस्तान एतराज करे तो आप यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अमेरिका भारत का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, वो इसके ऊपर बहुत खुलकर एतराज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी है। यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर एतराज किया है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ना सिर्फ भारत को खुद जो अपना वो कहते हैं कि एक सेकुलर रियासत है उसकी असास को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो उनके दोस्त ममालिक हैं, जो इवन मगरबी ममालिक हैं, उनके लिए भी ऐसे इकदामात को सपोर्ट करना भारत के यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट जो भारत की मौजूदा हुकूमत है वो समझती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो इन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कहते हैं, क्योंकि उनका ये दावा है, क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान ममालिक तो दुनिया में बहुत सारे हैं, मुसलमान कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही हिंदू रियासत है और सिर्फ हिंदू यहाँ पे ही आ सकते, तो इसलिए ये फैसिलिटी उन्होंने इस कानून के तहत ऐसे लोगों को या अक़लियतों को दी है जो दूसरे मुल्कों में बसते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।